عام تاثر تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جنرل فیض صاحب چلا رہے تھے. اس روز علیم خان صاحب نے میرے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ نہیں، جنرل فیض کو عمران خان صاحب چلا رہے تھے. حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں سلیم صافی صاحب، جو ایکچوئل ہے یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی، جو گیم تھی. اس گیم کے اندر جہاں قتل و غارت کھلے گا، جہاں کرپشن کھلے گی، جہاں ملک کے ساتھ مذاق کھلے گا، یہ ایکچولی تھی پاور گیم. اس میں سب چاہتے تھے، ساری شخصیت ون مین شو. اس میں پروگرام میں جو پچ کرنے والے تھے خاص آدمی، انہوں نے یہ پچ کیا تھا کہ آپ کو ایونچولی پریزیڈنشل فارم کے تحت گورنمنٹ دی جائے گی اور آپ ون مین شو چلائیں گے. تو وہ جب آپ کو یہ بتا دیا جائے نا حافظ صاحب کہ آپ مجھے کہیں میں بہت بڑا لیڈر ہو گیا ہوں اور میں چلتا ہوں تو ملک بدل جاتا ہے، اور یہ بھی کہے، یہ بھی کہے، یہ بھی کہے، یہ بھی کہیں، پھر خواب بھی آنے شروع ہو جائیں. وہ مولوی حضرات منافق 3 کو تو میں جانتا ہوں جن کی بہت لمبی فالوئنگ ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے بتاتے تھے ان کو کہ مجھے خواب میں رات کو یہ پیغام آیا فلاں اتنی بڑی بڑی شخصیت جن کا میں نام بھی لینا نہیں سکتا، اوقات میری نہیں ہے. وہ 3 تو باہر تھے نا پارٹی سے. ٹھیک ہے، جی جی جی. وہ آ کے بتاتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ کے لیے اس دن کا یہ فرمان ہے اور اگلے ہفتے کا یہ فرمان ہے. تو کوئی بھی انسان دنیا کا، تو ریٹائر ہو گئے، ایک نہیں ہوا ہے. تو وہ آدمی آسمان پہ چلا تھا، وہ کہتا ہے میں انسانوں میں اب شمار نہیں ہو رہا. میں نے یہ بھی سنا کہ آپ فلانی جگہ گئے تھے تو بارش کا رخ اس طرف ہو گیا تھا اور ہوا کا رخ اس طرف ہو گیا تھا. تو نعوذ باللہ انسان ہی کافی ہوتا ہے کسی انسان کا دماغ خراب کرنے کے لیے. وہی ہوا ہے. اور یہ 3 کون تھے؟ دیکھیں ان کی بڑی فالوئنگ ہے. ابھی میں نہیں چاہتا کہ ایک اور مذہبی بحران شروع ہو جائے. اس کی بھی ضرورت پڑے گی تو لوگوں کو آنکھ کھولنے کے لیے بولیں گے، لیکن وہ اتنا ریلیونٹ ابھی نہیں ہے. لیکن میں عینی شاہد ہوں، ان کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، ان کے سامنے کہہ سکتا ہوں، ان کے آگے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں، ان کو کہہ سکتا ہوں قرآن ڈالو. طارق جمیل صاحب کی طرف میں کسی کی بات نہیں کروں گا. میں سلیم صاحب یار یہ کیا بات ہوگی؟ آپ ہر طرف اشارہ کریں گے لوگوں کے ذہنوں میں. دیکھیں سر، میں ہر جو بات کر رہا ہوں وہ آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہوتی جا رہی، صحیح ہوتی جا رہی ہے، اور صحیح نہیں ہوگی تو میں بتا بھی دوں گا، شواہد بھی دے دوں گا جہاں جہاں مجبوری ہوگی. لیکن تب تک سب چیزوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا. کچھ بیڑا غرق نہیں، سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، سب کچھ آپ کی آنکھ کے سامنے ہو رہا ہے. مثلا اگر آپ اس وقت بتا دیتے نام بھی کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو خون بہانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، تو شاید تدارک ہو جاتا. مجھے نکال دیا گیا تھا اس کے اندر، مجھے میڈل کے تحت نکال دیا گیا تھا. جیسے آرمی چیف کو جو اس وقت کے ڈی جی IS آئے تھے ان کو سیک کر دیا تھا ٹھیک کام کرنے. ٹھیک کام کرنے والے آدمی کا حال پاکستان میں آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھی وہی ہوا تھا. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ان کو صحیح بات بتائی تھی کہ جی یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں. 500% ایمانداری، مخلصی، نیک نیتی سے انہوں نے ایمانداری سے اپنے ملک، اپنے وزیر اعظم کے لیے کام کیا تھا. ان کو ریوارڈ میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کے اوپر فیلڈنگ لگی ہوئی. تو ان کو میں نے ایک دن پہلے بتا بھی دیا تھا. انہوں نے کہا میں بےایمانی نہیں کروں گا اپنے ملک کا وزیر اعظم سے. جب وہ ہٹائے گئے، اور سب سے زیادہ مجھے جھاڑ اسی دن پڑی ہے جس دن ہٹائے گئے. اس دن میں نے ان کو جائے گا دیکھ لیا آپ نے، میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دو. تو اللہ نے دکھا دیا کہ جو اللہ کوئی چیز فیصلہ کر لے تو بندہ نہیں روک سکتا. ان کو دنیاوی طور پہ کیا قانون، کیا طاقت، کیا انسان، کیا ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک لوگ، کہاں پبلک، اندر کے لوگ، باہر کے لوگ، قانون دان، سب نے تو دنیاوی طور پہ روکا. یہ ایسے ہے جیسے مردے پہ اللہ جان ڈال دے. کسی کو آپ دفنانے جا رہے ہیں اور وہ کھڑا ہو جائے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یہی ہوا اس بار بھی. دنیاوی طور پہ تو ان کا راستہ ہر طرف سے بند کر دیا تھا، لیکن اللہ نے چوز کرنا تھا. اللہ نے کہا تھا سب کچھ میں. لیکن اب آپ نہیں سمجھ رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کس قسم کی؟ یہ جو روزانہ عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. سلیم صافی صاحب، 2 چیزیں. کیا عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ وہ لوگوں کی قبر اور کفن تک چلے گئے ہیں، شہیدوں کی؟ اور شہید نہیں بھی ہوتے ایک عام آدمی کے لیے بھی تو آپ نے پولرائز کر دی سوسائٹی، جس کے اندر آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا. انسان اور جانور کا فرق نہیں رہا، ماں بہن بیٹی کی شرم، آنکھ کی شرم کا حساب نہیں رہا، باپ بیٹے کے بیچ میں لحاظ مرحبت نہیں رہا. کیا آپ کو احساس ہے؟ اور کیا پرسوں کا جو آپ نے انٹرویو دیا انٹرنیشنل، اس میں ان کی ویل شامل تھی، جس میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے انڈیا کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں. تو آپ ایک وزیر اعظم تھے، اس کمرے کی، اس آفس کی سینٹٹی ہے، اس کی سیکریسی ایکٹ ہے. وہ راز جو آپ کو وزیر اعظم کے تحت بتائے گئے تھے وہ آپ دنیا میں اپنے گھر میں اپنے بچے بیویوں سے بھی نہیں بات کر سکتے. وہ آپ نے راز پبلکلی فاش کیے ہیں. اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں قوم کو. میں تو حیران ہوں خان صاحب کے اوپر کہ کیا کر رہے ہیں. جو کام، جو راز ان کے ساتھ دنیا میں آئے اور دنیا چلے جائیں گے اتنے بڑے آفس کی، وہ راز وہ باہر فاش کر رہے ہیں. لیکن وہ تو بہت عرصہ پہلے یہ ٹی وی پہ کہہ چکے تھے
کہ بھائی میں اپنی ہر بات اپنی اہلیہ سے ڈسکس کرتا ہوں، حالانکہ اوت کے تحت آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس وقت آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ انٹرنیشنل چینل کے اوپر انہوں نے کل پرسوں بول دی ہے. وہ بطور وزیر اعظم انہوں نے کہہ دیا تھا، تو اس وقت آپ لوگوں نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں کہ آپ اپنے اوت کے خلاف؟ اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہاں لوگوں نے، یہاں وہ بھی وزیر اعظم گزر چکے ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے سیلاب کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، ہیروں کا ہار بھی اپنی بیوی کو دیا ہے. تو اس ملک کے اندر یہ اتنی ڈیپتھ میں فرشتوں کی لائن میں نہ جائیں، کیونکہ باقی جو پی ڈی ایم کی بھیانک شخصیت آج کھڑی ہیں جو بہتر لگ رہی ہیں کیونکہ ہم اتنا بھیانک کام کر گئے، ان کو بھی نہ بھولیں. یہاں وہ بھی لوگ ہیں جو خیرات، زکوٰۃ کی چیزیں بھی اپنے بیوی بچوں کو دے دیتے ہیں. تو آپ عمران خان کو برا کہنے کی بجائے پھر اس جنرل باجوہ کو برا کیوں نہیں کہتے جنہوں نے عمران خان کے بقول ان کو ہٹا کے اس پی ڈی ایم کو مسلط کیا؟ میں تو عمران خان صاحب کو برا آج تک، میں تو عمران خان صاحب کی جو چیزیں میں رازدار ہوں وہ میرے سے قبر میں راز میں جائیں گی. میں نے وہ راز کبھی نہیں کھولے، نہ کبھی کھولوں گا. میں وہ نمک حرامی نہیں کبھی کروں گا، نہ میں کوئی وہ ویسے دکھاؤں گا. کھولیں گے لیکن ابھی لیکن میں تو تنقید کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے یہ یہاں سے یہاں آئے ہیں، یہ تو میرا رائٹ ہی بنتا ہے. میں تو اس وقت بھی دکھا رہا تھا، آج بھی دکھا رہا ہوں. اور جو میں 13 سال سے کہتے ہیں کہ میں سب سے پاپولر ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، پاپولیرٹی از ناٹ دا گارنٹی آف دا کوالٹی، یہ کہاوت بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس پاپولیرٹی کا آپ کا کیا فائدہ جس پاپولیرٹی سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، آپ کی جمہوریت کو کوئی فائدہ نہ ہو، عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو، آپ ووٹ نہ لے سکیں، آپ الیکشن نہ لڑ سکیں، آپ کی تقدیر میں آپ سے وہ کام کرا دیں جس کا قانونی طور پر آپ نے جیل میں جانا ہے. اس سے کیا فائدہ آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکیں گے؟ نہیں، دنیاوی اور قانونی طور پہ تو نہیں لڑ سکتا. اللہ میں کر سکتا ہے، نہیں لڑ سکتا. کیسے؟ وہ تو ابھی تک باہر ہے. تو ابھی باہر ہے تو روتری جو جاج یابی ہے وہ کل بھی ہوگی. جرائم تو ہو گئے نا، القادر ٹرسٹ جرائم ہے، گڑیوں کے جرم ہے، ایسے بہت سارے ابھی قصے نکلیں گے. اب ان کو وہ لیگلی بتائے گئے تھے لیکن ہم تو ان کو بتا رہے تھے کہ آپ نہ کریں کام، یہ کیسز بنیں گے. وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، ہوں گے. جرم جو کرتا ہے اس نے گرفتار تو ہونا ہے. نہیں تو یہ جرم تو ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بیل مل جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں سر، بیل تو نہیں مل رہا نا، بیل ہی مل رہی ہے، ختم ہوگی بات. ایسا تو کوئی قانون سے، پاکستان سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. آپ بھی غلط کام کریں گے تو آپ بھی جائیں گے، میں کروں گا میں بھی جاؤں گا. لیکن ابھی تک تو عدلیہ ان کو بچا لیتی ہے. سر دیکھیں اگر بچنے کی چیز ہے تو بچے گی. اکیلے جائیں گے یا کوئی اور بھی ساتھ جائے گا؟ میجرلی تو سب اب اس چکر میں لگے ہیں کہ وہ اکیلے پھنس جائیں. اب تو جو آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر یہ ہمیں ہدایت تھی چیئرمین صاحب کی، یہ وائس نوٹ ہے اور یہ میسیج ہے، انہوں نے کروایا. تو اس میں تو اب دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک نہیں، 9 مئی میں عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو خود نہیں تھا، میں تو اندر تھا. دیکھیں سر، اگر آپ کے گھر میں ہیروئن پکڑی جائے، شراب پکڑی جائے اور غیر قانونی اسلحہ پکڑا جائے اور آپ کا بچہ 16 سال کا ہو تو پولیس اس کے ساتھ آپ کو بھی لے کے جائے گی. ذمہ داری آپ کی ہے، آپ والد ہیں، اس گھر کے بڑے آپ ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ کی طرح کسی نے اس کی گاڑی میں رکھ دی ہو. چلیں تو اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو پھر آپ آ کے پہلے دن ہی اس کو ریجیکٹ کرتے، کنڈیم کرتے. سوچنے کے بعد جو دیکھیں سری صاحب، میرے پاس مسٹر ضمیر نہیں ہے. میں اپنی ضمیر کی آواز پہ 11 مہینے پہلے نکالا گیا اور نکلا. یہ جو آج 9 مئی کے واقعے کو 25 دن بعد کنڈیم کر کے لوگ جو آج پریس کانفرنس کر کے نکل رہے ہیں، ان کی اصلیت قوم کے سامنے آئی ہوئی ہے. لیکن وہ تو آپ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ فوج کے کہنے پہ چلے جو میں نے 11 مہینے پہلے کہا تھا، جو مجھے فوج نے اسکرپٹ دی تھی، وہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی کرتے چلے گئے. تو بہت بڑا میں تو وہ پامسٹ بن گیا ہوں جس کو لوگوں کا پتہ ہے اور اپنا نہیں پتہ. پھر تو مجھے یہ کاروبار شروع کر دینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فوج کیا دے سکتی ہے؟ 2 چیزیں: دولت، 3 ٹائم کا کھانا، اچھا تو اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے. پیسے کی تو بات نہیں. وزارت، میں نے وزارت نہیں لی. کوئی پارٹی میں جانے کا میں نے 3 چیزیں نہیں کی. جو میں نے نہیں کی وہ باقی سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر قوم مجھ سے کیسے پوچھ سکتی ہے؟ تو آپ کو یقین ہے کہ الیکشن کے وقت عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے اور کنوکٹ ہو چکے ہوں گے، ڈسکوالیفائڈ ہوں گے؟ دیکھیں مجھے یہ ضرور دنیاوی اور قانونی اور جو حالات اور کیسز سے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ضرور آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بیلٹ کے اندر الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے. وہ نہیں ہوں گے، نہ پی ٹی آئی ہوگی، نہ پی ٹی آئی ہوگی. دھڑوں میں، گروپوں میں، نئی پارٹیوں میں، تو قومی ترانے کے اندر سے اور 2-4 ورڈ نکل جائیں گے، اس کے نام کی پارٹیاں آ جائیں گی، گروپس بن جائیں گے. اور الیکشن ہوں گے وقت پہ ہوں گے؟ مطلب وقت پہ تو سر پی آئی کی فلائٹ نہیں چلتی، تو وقت پہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، ہو جائیں گے. لیکن الیکشن ہو جائیں گے.
لیکن یہ جو ابھی آپ نے کہا آرمی چیف کے بارے میں کہ وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن ہماری عدالتوں کا آپ کو معلوم ہے اب آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ایک اور چیف بھی ہے عدلیہ کا، اگر سپریم کورٹ اس قانون کو اڑا دیتی ہے تو؟ دیکھیں سر، میں کوئی نہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تصادم ہوگا، نہ میں چاہتا ہوں تصادم ہو، نہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے، لیکن عدلیہ نے تو الیکشن کرانے کا بھی کہا تھا، ہو گئے نہیں ہوئے نا؟ اسی طریقے سے یہ ان کی ثواب دید میں چھوڑ دیں، کیونکہ شہیدوں کا معاملہ ہے، شہیدوں کے ماں باپ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے آج انصاف نہیں کیا تو کوئی ملک میں قربانی دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اور ان تین چیزوں میں تو چیف کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو بھی ان کو تھوڑا بہت جانتا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے یا ان کے بارے میں 34 سال میں جانتا ہے، ادھر پوسٹڈ رہے ادھر پوسٹڈ رہے، تو ان کی ثواب دید میں چھوڑ دیں، وہ ٹرائل کریں نہ کریں، سویلین کورٹ میں کر لیں، اس کے اندر دخل اندازی نہ دیں۔ جو دخل اندازی دے گا وہ رون دیا جائے گا۔ دیر از نو کمپرومائز آن پاکستان، شہید، شہدا اور ادارہ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نہ کوئی آپ بلا وجہ بکس نکال سکتے ہیں، اب پاکستان میں نکالے کوئی تو پتہ چل جائے گا۔ اور یہی ڈیکورم، جیسے سپریم کورٹ کا ڈیکورم ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے باہر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے بارے میں غلاظت نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے، ڈیکورم ہے اس کا۔ وہ ڈیکورم ختم ہو چکا تھا، وہ ڈیکورم وہ قائم ہو گیا اور رہے گا، اس طرح ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہم نے اس ملک میں اداروں کے اور افراد کے بڑے بڑے یو ٹرنز بھی دیکھے ہیں، تو عمران خان صاحب باہر جا سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب ملک سے باہر جانے کے سوال پہ نہیں، بعد میں، یعنی امیجیٹ نہیں، میں اتنا ہی بول سکتا ہوں۔ بعد میں میں نے کہا نہیں، بعد میں، بس میری یہی اسٹیٹمنٹ اگلے پروگرام کے لیے رکھتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ امیجیٹلی نہیں جائیں گے، لیکن کچھ مہینے بعد چلے جا سکتے ہیں۔ آپ سلیم صاحب آپ اس کا کوئی، یہ تو وہی نواز شریف والا ریپیٹ ہو جائے گا کہ کچھ عرصہ جیل میں اور اس کے بعد کارما تو ہو ہی رہا ہے ابھی تک، جو ہم نے کیا تھا، جو ہم نے دیکھا تھا، وہی واپس ہو رہا ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ تو پوری فیملی بھی گئی تھی، یہ اکیلے جائیں گے یا؟ سر وہ اگلے پروگرام کے رکھتے ہیں، نہیں بعد میں، ادھر روک دیں، کوئی طرح سے واپس لے لیں۔